آج کی یہ اسپیشل ویڈیو ان تمام کومنٹ کرنے والوں کے نام ہے جنہوں نے مجھے کومنٹ کیے اور دعاؤں کا بولا۔ یا اللہ پاک، یہ جس نے مجھے کومنٹ کیا ہے، اللہ پاک ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو حل کر دے، ان کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، ان کی تمام حسرتوں پہ اے میرے رب کن فرما دیجئے۔ اے اللہ، ان تمام کومنٹ کرنے والوں کو ان کی خواہشات عطا کر دیجئے۔ اے اللہ، جو چیزیں ان کے لیے بہتر نہیں ہیں ان کو بہترین بنا کر ان کے لیے عطا کر دیجئے۔ تمام ویڈیو کو سننے والوں سے درخواست ہے کہ ان سب کے لیے اس دعا پر آمین کہتے جائیں۔ چلیں اب اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آج تم یہ سوچ رہے ہو کہ جس من پسند چیز کا خیال تمہیں بار بار ستا رہا ہے وہ تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں، کیا اللہ تمہیں وہ دینا چاہتا ہے یا نہیں؟ کوئی من پسند چیز یا کوئی من چاہا شخص آپ سے دور ہو گیا ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ آپ کے نصیب میں ہے یا نہیں، یا اس کا خیال آپ کے دل سے کیوں نہیں نکل رہا؟ تو سب سے پہلے تو ایک بات جان لیجئے کہ ہر صورتحال کی دو بڑی صورتیں ہوتی ہیں۔ جس چیز کو تم منتخب کر لیتے ہو، جو تمہیں اچھائی اور سچائی دونوں کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، اور جو تمہیں برے وقت میں سہارا دیتا ہے، اور جو مصیبت میں تمہارے ساتھ کھڑا رہتا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی اتنی بے معنی نہیں ہے۔ یہ زندگی اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس کو لوگوں کے دھوکوں اور ان کے تلخ رویوں سے برباد نہیں کیا جاتا۔ تمہاری یہ زندگی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، جو تمہارے لیے سب سے بہترین چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو، میں تمہاری ہر من چاہی چیز کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تمہاری ہر من چاہی چیز کو تمہارے نصیب میں لکھ دوں گا۔ اور یہ سب سے بڑا سچ بھی ہے، جو محبت اللہ ہم سے کرتا ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا وہ محبت آپ اللہ سے کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے وہ محبت نہیں کرتے۔ اور ایک بات جان لیجئے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس شخص کی اوقات ہی کیا ہے جو آپ سے نفرت کرتا ہے؟ اللہ جب کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے کن، اور وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور پتہ ہے سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو، اگر وہ کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور اللہ سے دعائیں بھی جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کر کر رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ اس دنیا کی بے نیازی سے بھر دوں گا، اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا، اور تیری ہر دعا کو قبول فرما لوں گا۔ اگر تمہارے دل میں کسی من پسند چیز کا خیال بار بار آ رہا ہے اور اللہ تمہیں دعاؤں کی بھی توفیق دے رہا ہے، تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ ابھی بھی کچھ ختم نہیں ہوا، ابھی بھی امید کی کرن باقی ہے، ابھی بھی وہ چیز، وہ شخص تمہارے نصیب کے مطابق اللہ لکھ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جسے اپنی مستقل شکست مان رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ ہار چکے ہیں، تو مسلسل ڈٹے رہیں، بلاہر جیت تمہاری ہی ہوگی، تمہاری دعائیں جیت جائیں گی، اس دنیا کے فلسفے ہار جائیں گی، کیونکہ اللہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ جب دینے پر آتا ہے نا تو تمہارے مخالفین بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور تمہارے دشمن بھی تمہارا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ مطمئن رہنا، وہ عن قریب تمہاری من چاہی چیزوں کو تمہارے نصیب کا حصہ بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں کہ میں انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں۔
اس لیے اگر آج تم اپنی من چاہی چیزوں کے لیے افسردہ ہو تو اپنے دل میں ایک ایسا یقین پیدا کر لو کہ جب ساری دنیا کے سامنے ساری دنیا تمہارے مخالف ہو جاتی ہے تب آسمان کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھنا اور تم دیکھنا کہ تمہارا رب تمہیں کیسے تھام لیتا ہے۔ جو چیزیں دنیا تمہیں دینے سے انکار کر چکی ہے اپنے رب کے سامنے جولی پھیلانا، دیکھنا وہ تمہاری جولی کو کیسے خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اتنا یقین کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی تمہیں یقین ہو کہ تمہارا رب تمہیں سب عطا کرے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ کیا تمہیں من چاہی چیزوں سے آزمایا نہ جائے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں تمہیں تمہاری من پسند چاہت میں مبتلا کرتا ہوں تو تمہیں آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہوں، اور یقین ہی آزمائشوں کی سب سے بڑی گارنٹی ہے، اور پھر معجزے ہوتے ہیں یقین والوں کے لیے۔ ایسا یقین کہ اللہ تمہیں بائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، حالانکہ آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہو کہ وہاں تو کانٹے ہیں، وہاں لوگ نہیں ہیں، وہاں آپ کی من پسند چیزیں نہیں ہیں، وہاں آپ کی من پسند محبتیں نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے حکم کو دیکھ کر اس جانب چل دو تو آپ دیکھو گے کہ آپ چلتے چلتے جا رہے ہیں اور آپ کے وہ کانٹے پھولوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، آپ کی وہ کھنڈر زمینیں، وہ کھنڈر منزلیں خوبصورت عمارتوں کا روپ دھار چکی ہیں۔ اللہ کے یقین پر چل کے تو دیکھو، اللہ کی رحمت پر یقین کر کے تو دیکھو، پھر تم دیکھو گے کیسے وہ بائیں کو دائیں کی طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتوں کے جلوے دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کبھی بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا انجام کبھی بھی اداس نہیں ہوتا۔ ان دنیا والوں سے کچھ نہ مانگیں، اس دنیا کے آگے جولی مت پھیلائیں۔ ایسا انسان جسے آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں، کسی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے وہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، آپ کی من چاہی چیزیں آپ سے چھن گئیں، کہیں گم ہو گئی، کوئی دولت تھی آپ کے ہاتھوں سے چھن گئی ہے، تو وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ میرا رب ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں یہ خیالات آ رہے ہیں کہ اب تو کچھ بھی ممکن نہیں رہا، اب تو سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، اب تو وہ چیز ہم سے اتنی دور چلی گئی ہے کہ ہم چاہ کر بھی اس کو واپس نہیں لا سکتے، وہ انسان ہمیں چھوڑ کر اتنا دور چلا گیا ہے کہ ہم چاہ کر بھی اسے اپنی زندگی میں واپس نہیں لا سکتے۔ یہیں سے تو معجزے شروع ہوتے ہیں، یہیں تو یقین کی گرہیں کھلتی ہیں، یہی تو وہ در ہے، یہی تو وہ زندگی کا حصہ ہے جس میں آپ کے لیے رب معجزے نازل کرتا ہے۔ اللہ خود آسمانوں سے زمین پر آ کر تمہارے لیے معجزے کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے چاروں دروازے بند ہیں، جب وہ چاروں دروازے بند ہو جائیں نا تو اپنی آنکھیں اٹھاؤ، آسمان کی طرف دیکھو، وہ راستہ کبھی بند نہیں ہوتا، وہ در کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ آسمان کا راستہ تم تک ایسے کھولے ہوئے ہے کہ تم اس کے چاہے کروڑ دفعہ نافرمان بن جاؤ، پھر بھی تم اس کے سامنے جولی پھیلاؤ گے تو وہ تمہاری جولی کو بھر دے گا، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اس لیے اس دنیا کی ناممکن چیزوں سے مایوس مت ہونا، کیونکہ میرا رب ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ہزار خزانوں کا مالک ہے، وہ کروڑوں خزانوں کا مالک ہے، وہ تمہیں ان خزانوں سے دینے پر قادر ہے، وہ تمہاری چھینی ہوئی چیزیں تمہیں واپس کرنے پر قادر ہے، وہ تمام ختم ہوئی چیزیں تمہیں واپس لا دینے پر قادر ہے، وہ تمہارے دل میں دفنا دی گئی حسرتوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، اپنی دعاؤں کا تسلسل بڑھاتے رہیں، اپنے اللہ سے مانگتے رہیں، وہ میرا رب کبھی بھی انکار نہیں کرے گا، وہ تمہیں خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں لوٹائے گا۔ تم ہر روز ٹوٹ کر بکھر جاتے ہو اور تمہیں
کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اب یہ بے چینیاں میری زندگی کا حصہ بن گئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب میرے رب کو کسی انسان کا سجدہ کرنا بے حد پسند آ جاتا ہے، جب میرے اللہ کو کسی انسان کا اپنے آگے جھکنا پسند آ جاتا ہے، تو میرا اللہ بار بار اسے اپنے در پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر کر دیتا ہے، اس لیے وہ تمہارے دل میں بے چینیاں ڈالتا ہے تاکہ تم تڑپتے ہوئے اپنے رب کے پاس جاؤ، اس کے آگے آنسو بہاؤ، اور میرا رب تمہیں اپنی رحمت کے حصار میں لے لے اور تمہاری ساری تکلیفوں کو ختم کر دے۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا یا کسی انسان کا خیال نہیں نکالتا نا، تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے ساتھ رابطے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے در پر آؤ، تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری مرادیں پوری کر دے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم تڑپتے دل سے جب اس کے پاس آؤ تو وہ تمہیں اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لے۔ تمہاری مانگنے کی تڑپ اللہ کو بے حد پسند آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، وہ کیسے تم پر رحم نہیں کرے گا؟ وہ تو بس اپنے محبوب بندوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور انہی آزمائشوں کے ذریعے وہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اگر تمہارے ذہن سے کسی چیز کا خیال نہیں نکل رہا، کسی انسان کا خیال تمہارے ذہن سے نہیں نکل رہا، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ چیز یا وہ انسان تمہارے نصیب میں ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر آنے تمہارے نصیب میں اس کو، بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ دعاؤں کی بدولت ہی اس تک پہنچو۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری تڑپ کو دیکھے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری چاہت کو دیکھے کہ تم کتنا اللہ کے آگے جھک سکتے ہو، کتنا اس کی رحمتوں پر یقین رکھتے ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو، اور چاہو تو مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر دو، اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ بہترین گمان رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور وہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ میرا رب کبھی بھی تمہیں ان چیزوں کی طلب میں مبتلا نہیں کر سکتا کہ تم دعاؤں میں ان کو مسلسل مانگ بھی رہے ہو، سجدوں میں جاتے ہو، لیکن وہ تمہیں ملتی نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کبھی ملیں گی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام سہاروں کو آپ سے اس لیے الگ نہیں کرتا کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ میرا رب کبھی کبھی تمہیں تکلیفوں اور مشکلات سے گزارتا ہے، تاکہ جب تم ان راستوں پر چل کر آؤ تو تم ایک نئے انسان بن جاؤ، تم ایک بہادر انسان بن جاؤ۔ یہی وہ لمحات ہیں جو تمہیں اپنے اللہ پر یقین مضبوط کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ تمہارا صبر اور دعا تمہیں اللہ کے قریب تر کر دیتے ہیں۔ اپنے دل کو سکون دینے کے لیے نماز اور دعا کو اپنا ساتھی بنا لو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو تمہیں اس لیے نہیں عطا کر رہا کہ رب نے وہ تمہیں عطا نہیں کرنی، بلکہ اللہ تمہاری ہر فریاد سنتا ہے، وہ تمہاری مشکلات کو آسان بناتا ہے۔ بس اپنی امید کو زندہ رکھو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے،
کچھ نہ بھی بولے تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہو، سب کچھ میں ٹھیک کر دوں گا کیونکہ میں ٹھیک کرنے پر قادر ہوں۔ اور جب آپ کسی ایک ہی انسان کو بار بار سوچتے رہتے ہیں، اس کا خیال ذہن سے چاہ کر بھی نہیں نکال سکتے نا، تو میرا رب وہ چیز تمہاری قسمت میں لکھ دیتا ہے۔ جب تم تڑپتے ہوئے اپنے رب کے در پر جا کر کسی چیز کو مانگتے ہو نا، تو میرا رب تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس تھوڑا سا صبر کرواتا ہے، انتظار کرواتا ہے، اور آخرکار جیت تمہارا مقدر کر دیتا ہے۔ وہ شخص تمہارے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ انسان تمہارے مقدر کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم تھک گئے ہو، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری زندگی میں بے حد مسائل ہیں، میں جانتی ہوں کہ تم اپنے ذاتی معاملات کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کر سکتے، مگر اس سب کے باوجود اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں کہ جب اللہ کا راستہ اختیار کر لیا جاتا ہے، جب اس کی رضاؤں میں راضی ہونا سیکھ لیا جاتا ہے، پھر اللہ تمہاری رضاؤں پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ بس اپنی چاہت کو رب کی چاہت بنا لو، اللہ کی چاہت پر ایک ذرا عمل کر کے تو دیکھو، وہ تمہاری ساری چاہتیں قبول کر لے گا۔ اللہ کی محبت میں کچھ وقت گزار کر تو دیکھو، وہ تمہاری دنیاوی محبتوں کو تمہاری جولی میں ڈال دے گا۔ پھر اللہ پر بھروسہ مضبوط کر لو، کیونکہ اللہ کا راستہ معجزوں کا راستہ ہے، وہ صاحب کن فیکون ہے، وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میرا رب سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو ان کو کہہ دیجئے کہ میں تو ان کے نزدیک ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور اس کی دعائیں بھی قبول کرتا ہوں۔ تو جب اتنی واضح بات میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے تو تمہارا شک کرنا نہیں بنتا ان چیزوں پر جو تمہیں عطا نہیں کی جا رہی، ان چیزوں پر جن میں تھوڑی تاخیر آ گئی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، اپنی دعاؤں کے تسلسل جاری رکھو، میرا رب سب عطا کر دے گا۔ سارے کا سارا انحصار اسی پر کر لیں اور وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ پر توکل کا راستہ، اس کے خوبصورت منصوبے پر بلا کا یقین، ناقابل بیان حد تک اللہ کی شان، عظمت، بڑائی اور جلال پر یقین۔ وہ وقت جہاں ہم خود کو بٹکا ہوا، ہارا ہوا، کھویا ہوا سمجھے، اسی وقت اس بات کا یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا۔ وہ شاید آپ کی کہانی میں چپکے سے، خاموشی سے، لیکن معجزاتی طور پر سامنے آئے گا، وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا۔ اس کی یہی شان ہے، وہ تو بس کن فرماتا ہے اور تم سے چھین لی گئی چیزیں تمہیں واپس مل جاتی ہیں۔ اللہ تھام کر آپ کو بکھرنے سے بچا لیتا ہے۔ اس رب پر پختہ یقین آپ کی چاہتوں پر کن فرما دیا جائے گا، وہاں سے جہاں سے آپ کو گمان نہیں ہوگا۔ یوں آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے کر اپنی رحمتوں کے نظارے دکھائے گا۔ آپ کے صبر کا بہترین انعام وہ یوں آپ کی جولی میں ڈالے گا۔ اور جانتے ہیں کہ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کھوئی ہوئی چیز واپس دینے والا ہوگا، اللہ وہ کون سے ایسے اشارے تم پر ظاہر کرے گا جس سے تم یہ جان پاؤ گے کہ اللہ اب تمہیں ہر چھین لی گئی چیز واپس عطا کر دے گا۔ اگرچہ تمہیں اسباب بنتے نہیں نظر آ رہے، راستے دکھائی نہیں دے رہے، مگر جان رکھو کہ تمہارا رب جس معاملے کو جتنا الجھا دیتا ہے اسے اتنی ہی خوبصورتی سے سلجھا دیتا ہے، تمہیں اپنی رحمت کا سایہ عطا کر دیتا ہے۔ اگر تم ظاہری حالات کی بجائے، غم زدہ ہونے کی بجائے حقیقت شناسی کا ساتھ اپنے کام کیے جاؤ گے نا، تو اللہ تمہیں تا حیات غم عطا نہیں کرے گا اور تمہیں کسی چیز کا دکھ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے ایک اشارے پر ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔
اللہ کے ایک اشارے پر کائنات بنا دی جاتی ہے، تو پھر تمہارے تو معاملات ہی بہت چھوٹے ہیں۔ تم سے چھین لی گئی چیز تو ایک بہت حقیر سی چیز ہے، لیکن اللہ میرا رب تو اس ساتوں آسمانوں کا مالک ہے، دونوں جہاں کا مالک ہے۔ اللہ پاک تو قرآن پاک میں خود ارشاد کرتے ہیں کہ در حقیقت تو علیم و حلیم تو اللہ ہی ہے، اور اللہ جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تم اللہ پر توکل رکھو اور اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھو اللہ کا تم سے کچھ بھی چھین لینا مقصد نہیں ہوتا۔ اگر تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ تم سے تمہاری پسندیدہ چیز کیوں چھین لی گئی، تو یہ دو صورتیں ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس طرح پانی کی یہ حکمت ہے کہ وہ کوئی نقش بھی قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی ریت کی یہ حقیقت ہے کہ وہ مضبوط تعمیر کی بنیاد بن سکے، بالکل اسی طرح سچائی اور حقیقت کو نظر انداز کر کے اگر تم باطل اور بے جا امید پر اپنے عمل کی بنیاد رکھو گے نا، تو اسے ناکام ہی پاؤ گے۔ جان لو کہ جو فکر و عمل کی صحیح راہ کو نہیں پاتے، ان کا کوئی بھی تیر نشانے پر نہیں بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد کرتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دل نہ جوڑ سکتے تھے۔ جب ہم سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اس چیز کے قابل ہی نہیں تھے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ چیز ہی آپ کے قابل نہیں تھی۔ میرا اللہ آپ کا معیار بہت بلند کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس چیز کا معیار کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو ہر اس چیز پر قادر ہوں جس کو تم ناممکن سمجھ بیٹھتے ہو۔ میرا اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ ہر چیز کو بدلنے والا ہے۔ ایسی چیز جو تمہارے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتی، میرا رب اس کو بھی بہتر کر کے تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے، کیونکہ یاد رکھو کہ وہ البدی ہے، وہ آپ کی کہانی پھر سے بنائے گا اور پہلے سے بہترین بنائے گا۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے، باقی معاملات تو میرا اللہ خود بنائے گا۔ کیا آپ کا دل اداس ہے، بے چین ہے اور دکھی ہے کہ کسی عزیز پیارے کے دیے گئے دکھ ہیں، یا پھر زمانے کی گردش نے اسے کچل ڈالا ہے، یا کوئی پیاری چیز یا پسندیدہ چیز چھن گئی ہے، یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے آپ کا دل؟ دماغ کے ارادوں اور وقت کی ناکامیوں نے اس کی معصومیت چھین لی ہے۔ آپ کا دل پہلے جیسا نہیں رہا، اسے اب کبھی خوشی نہیں ملتی، ایسا ہی لگتا ہے نا آپ کو؟ اس کے کئی قیمتی جذبات راکھ ہو چکے ہیں۔ یہ ہم سب کا دل ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہیں، جس کی کرچیاں ہمارے ہی وجود میں پیوست ہیں، لیکن دنیا میں کوئی زخم ایسا نہیں جس کا مرہم موجود نہ ہو، جس کا مرہم میرے رب نے ایجاد نہ کیا ہو۔ اس کا بھی مرہم موجود ہے۔ اس دل کو ایسا نہ رہنے دیں، اس پر توجہ دیں، اس کا مرہم کا انتظار کریں۔ اس کا پہلا اور بہترین مرہم یہ ہے کہ اسے دعا کے حوالے کر دیں، اسے اپنے رب کے حوالے کر دیں، اسے دعا کی امان میں دے دیں، اسے اس رب کے پاس لے جائیں جس نے آپ کے سینے میں دل بنایا ہے، وہ دل جو صرف اس کے ذکر سے سکون پائے گا، جو اس کا خالق ہے، وہی اس کا طبیب ہے، اس کے پاس اس کا مرہم ہے۔ اپنے دل کے لیے دعا کیا کریں، بہت دعا کیا کریں، اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کے دلوں کا مرہم کسی شخص کے ہاتھ میں ہے یا کسی پسندیدہ چیز کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ آپ کے دلوں کے زخم کوئی انسان بڑھ سکتا ہے، کوئی چیز بڑھ سکتی ہے، یا کسی چیز کا مل جانا بڑھ سکتا ہے، تو آپ
غلط ہیں۔ اس دل کے زخموں کو صرف آپ کا رب بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس دل کو بنانے والا اللہ ہے۔ اس کو شفا یاب کرنے والا بھی میرا اللہ ہی ہے۔ دیکھنا یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، یہ پھر سے کھل اٹھے گا، کیونکہ اس کا امین ہمارا رب ہے، وہی اس کا خالق ہے اور وہی اس کی درستگی کی دعا سکھاتا ہے۔